यूके में रहने वाले तमाम ओवरसीज़ वालदैन, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों या किसी भी और कंट्री से हों, उन सबको बड़ी ही एहतियात, ज़िम्मेदारी और बड़ी ही समझ-बूझ के साथ अब अपने ज़िंदगी के फ़ैसले लेने होंगे। नहीं तो वो वक़्त दूर नहीं है जबकि यहाँ पे रहने वाले जितने भी ओवरसीज़ वालदैन हैं, उनके तकरीबन 70% से भी ज़्यादा के बच्चों को ना चाइल्ड केयर कस्टडी में दे दिया जाएगा। इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में आपके साथ ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ ना, ये उन तमाम वालदैन के लिए है, वो ओवरसीज़ वालदैन जो कि किसी भी एशियन कंट्री से या कहीं से भी और से यहाँ पे यूके में आए हैं और वो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं ना, तो उनके लिए आज की ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और नहीं तो फिर ये है कि भई अपने अपने नताइज के ज़िम्मेदार तो हर इंसान खुद होता है और होने को कोई भी नहीं रोक सकता। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ना मैंने एक इंडियन मूवी देखी थी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अच्छा जी, ये मूवी तो मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखी गई थी, लेकिन इस मूवी के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा रियलिटी है और वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेरेंट्स को यहाँ पे रहते हुए ना किसी भी यूरोपियन कंट्री में, चाहे वो यूके में है, यूएसए में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर, कोई भी यूरोपियन कंट्री में, यानी कि आप पाकिस्तान से कहीं पे भी बाहर है ना, और एज ए वालदैन आप लोगों को ना ये मूवी लाजमी देखनी चाहिए। और इसमें सिर्फ डराया नहीं गया, बल्कि जो मूवी है ना, ये एक ओरिजिनल वाकया है जिसमें कि नॉर्वे में रहने वाली एक औरत जो है ना, उसके 2 बच्चे होते हैं और उन बच्चों को यानी कि एक बच्ची उसकी बिल्कुल ही छोटी, जब वो न्यूली बॉर्न होती है ना, तो वहाँ पे ये सोशल सिक्योरिटी वाले और इस तरह से घर में ना देखने के लिए मिडवाइफ्स आती हैं। कहीं अचानक उसके मुँह से निकल जाता है कि भी मेरा हस्बैंड जो है ना, मुझे घर के कामों में हेल्प नहीं करता। क्योंकि वो फैमिली इंडियन थी और मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के जो मर्द हैं ना, वो घर के कामों में हेल्प नहीं करते। इस चीज़ को ना उन लोगों ने ऐसा इशू बनाया कि उसके बच्चे जो थे ना, वो फिर बाद में सोशल सिक्योरिटी वाले ले गए और वो औरत सारी ज़िंदगी तड़पती रही। उसको कोर्ट तक जाना पड़ा, उसे पता नहीं कौन-कौन से पापड़ बेलने पड़े और एंड में जाके ना उसको उसके बच्चे जो थे ना, वो वापस मिल जाते हैं। ऐसा यहाँ पे ना यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूके में लाज़मी तौर पे ना होता है। मतलब मैं किसी को डरा नहीं रही, लेकिन ये उन पेरेंट्स के लिए लाज़मी तौर पे मैं उनको ये मूवी रेकमेंड करूँगी कि आप लोग देखें। जो लोग पाकिस्तान से ना नए-नए पाकिस्तान या इंडिया से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए हैं ना, उनको ये लाज़मी देखनी चाहिए और वहाँ से सबक लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ना इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यूके में आप लोगों ने ना अगर मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हों, तो ऐसे 2 इंसिडेंट ना पे दर पे हो चुके हैं। और ये मतलब यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो वाक़यात होते हैं या न्यूज़ में जो चीज़ें आती हैं, वो ऐसे ही नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर ना हम लोगों को अपनी नज़रें रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना आगे चल के इसका असर हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होता है। एक हुआ जी सारा शरीफ का कत्ल का केस, जिसमें कि एक पाकिस्तानी बाप ने अपनी बेटी को अपने ही हाथों कत्ल कर दिया और फिर बाद में उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुई और उसको सज़ा भी मिल गई, यानी कि उम्र कैद की उसको सज़ा मिली। और दूसरा हुआ जी मोहम्मद यासीनुद्दीन का, जो एक सडन पुरस्रार तौर पे उसकी मौत हुई। बच्चा स्कूल में गया, वहाँ पे स्कूल में वो गिर गया, उसके सर के ऊपर चोट लगी, फिर जी स्कूल से कॉल आई, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, पेरेंट्स लेके बच्चे को घर चले गए और घर में जाने के बाद उन्होंने सिर्फ उसको जो बेसिक पेन किलर होता है ना, कालपोल, वो दिया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो था ना, वो बच्चा नहीं उठा, उसकी सडन डेथ हो गई। अब इस वाक़ये के बाद ना सोशल मीडिया में इसके ऊपर बड़ी सारी आवाज़ उठाई गई कि भी स्कूल जो है ना, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने इस वाक़ये यानी कि यासीनुद्दीन की डेथ के जो पुरस्रार उसकी डेथ हुई थी ना, उसके ऊपर एक जुडिशियल कमेटी जो है ना, वो बिठा दी और अगले साल की मई तक, यानी कि मई 2025 तक ना ये कमेटी जो है इस सारे मामले की ना इन्वेस्टिगेशन करेगी। आया कि बच्चे के वालदैन उसकी डेथ के ज़िम्मेदार हैं या कि स्कूल का जो स्टाफ है, वहाँ की फ़र्स्ट एड जो देने वाली लेडी है, या वहाँ पे जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ, जो लंच लेडी थी या बच्चों के प्लेग्राउंड में खेलने के दौरान जो लेडी लुक आफ्टर करती है। मीन्स के हर बंदे को इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा, लेकिन अब इसका क्या नतीजा निकलता है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक वार्निंग जो मेरे अंदर ना, मतलब बार बार इन 2 इंसिडेंट्स को पे दर पे देखने के बाद
جو ہمیں ہٹ کر رہی ہے نا یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو، وہ یہ ہے کہ اب اوورسیز والدین کے لیے نا اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ تک، یعنی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ پہلے بھی ہم لوگ بڑے کانشیس ہوتے تھے کہ کہیں باہر جا کے پبلک پلیسز میں بچوں کو کچھ نہ کہیں، کسی کو تھپڑ نہ ماریں، یا مطلب موسٹلی ہماری ایشین کنٹریز میں یہی ہوتا ہے نا کہ بچے کو ہلکا سا تھپکی لگا دی یا کچھ اس طرح سے ڈانٹ دیا۔ ان چیزوں سے ہم لوگ کانشیس ہوتے تھے کہ باہر جا کے ہم پبلک پلیسز میں ایسا کچھ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھ کے نا پولیس کو کال کر دے اور پھر ہمارے اوپر نا مطلب انویسٹیگیشن شروع ہو جائے۔ اب یہ چیز نا یہاں پہ بہت زیادہ کامن ہونے والی ہے کہ بچوں کے نام پہ نا اب بچوں کو لیا جائے گا جی، سوشل سیکیورٹی والوں کو دینے کی بہت زیادہ کوشش کی جائے گی، صرف اور صرف اس چیز کو بیس بناتے ہوئے کہ 2 بچوں کا قتل ہو گیا ہے۔ مجھے یہ چیز لگ رہی ہے نا کہ 2 بچوں کا قتل ہو چکا ہے، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، دونوں جو تھے وہ پاکستانی تھے، اور جو پاکستانی پیرنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ رسپانسیبل نہیں ہوتے۔ بچوں کی جان کو یہاں پہ UK میں خطرہ ہے، اور اس طرح کی باتیں بنا کے نا اب اسکولوں میں بھی بہت زیادہ اسٹرکٹنیس کی جائے گی۔ وہاں پہ پہلے بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا کہ بچوں کو چیک کیا جاتا تھا کہ کوئی ان کے جسم کے اوپر نشان تو نہیں ہے، بچوں کو گھروں میں لک آفٹر کیا جا رہا ہے، ان کو پوچھا جاتا ہے بات بات پہ نا، ٹیچر ان سے پوچھنے کی، اگلوانے کی کوشش کرتی ہے بچوں سے۔ اور اسپیشلی جب پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں ایک سیپریٹ ولاگ بناؤں گی کہ بھی آپ لوگوں نے جب پیرنٹس میٹنگ میں جائیں تو وہاں پہ جا کے کن باتوں کو آپ لوگوں نے ان کے سوال کس طرح سے دینے اور کس طرح سے نہیں دینے، کیونکہ پیرنٹس میٹنگ میں بھی نا یہ بچوں کو اور بچوں کے والدین سے یہ چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی گھروں میں والدین کا بچوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک ہے، ہم ان کو کس طرح سے لک آفٹر کرتے ہیں، کیا ان کو چیزیں مہیا ہوتی ہیں، کون سی فیسلٹیز ہیں ان کے پاس اور کون سی نہیں ہیں۔ انڈائریکٹلی یہ ہے کہ بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نا اپنے بچوں کی لک آفٹر ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، اور اس چیز کو بیس بناتے ہوئے نا اب یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اب سوشل سیکیورٹی والے ان کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیں گے، اور اس کا پرپس صرف اور صرف یہ ہوگا کہ بھی بچوں کو نا یہاں سے یعنی کہ پیرنٹس سے لے کے ان کی کسٹڈی ان کو ایک ایسی جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جہاں پہ کہ پیرنٹس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بچہ کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ نہیں، اور ان کو اپنے والدین سے ملنے تک کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو جی یہ میں کوئی ایگزیچوریٹ نہیں کر رہی چیزوں کو، کوئی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آپ لوگ خود دیکھیں، خود سوچیں، آپ لوگ خود عقل مند ہیں کہ بھی یہ دونوں انسیڈنٹ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ ود ان ڈیز یا ود ان ویکس جو ہیں یہ دونوں انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھئی دونوں جو تھے نا بچے، یہ ایشین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اسپیشلی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھی اس کا ذمہ دار انڈائریکٹلی پہلا تو جو قتل کا کیس تھا نا سارا شریف کا، وہ تو اس کے والدین نے خود جو تھا نا اس کی رسپانسبلٹی لے لی، انہوں نے خود اپنے منہ سے اقرار جرم کر لیا۔ اب جو دوسرا کیس ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ جوڈیشنل انکوائری بٹھائی گئی ہے، اور انڈائریکٹلی اب یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ گھر میں جانے کے بعد نا بچے کو اسکول میں تو کوئی ایسا خاص پرابلم نہیں ہوا تھا، یہ میری اپنا ایک انالیسز ہے، لیکن گھر میں جانے کے بعد پیرنٹس نے لک آفٹر نہیں کیا، بیٹی کی برتھ ڈے کے اوپر زیادہ کنسنٹریشن دی، اور یاسین کو جو تھا وہ ہاسپٹل نہیں لے کے گئے، اور اس طرح کا سینیریو بنائیں گے جس کی وجہ سے کیا کہ اب جو باقی کے والدین جو کہ یہاں پہ UK میں رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آف کورس ہر والدین کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ ان کا بچہ ان سے دور لے لیا جائے، لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر پہلے زمین تنگ کی جا رہی ہے، ایک جو اب کڑی ہے نا وہ یہ اب ہوگی کہ بھی اب ان کے بچوں کو جو ہے نا یہ سوشل سیکیورٹی کے چکروں میں اب ڈالا جائے گا، بچوں کو جو ہے وہ والدین سے ان کی کسٹڈی لے لی جائے گی۔ اسپیشلی آپ لوگ جب اسکولوں میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں نا تو اس وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بچوں کو آپ ٹائم کے اوپر پک اینڈ ڈراپ کریں، یعنی کہ لیٹ نہ ہونے دیں، کیونکہ یہاں سے ہی جو ہے نا وہ اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھی پیرنٹس کو اپنے بچوں کی نا کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بچے کو پک اپ کرنے کے لیے لیٹ آ رہے ہیں، بچہ اسکول لیٹ آ رہا ہے، بچہ اسکول نہیں آ رہا، اس کا یونیفارم ٹھیک نہیں ہے، 100 قسم کے ہیلے بہانے بنائیں گے، اور ان چیزوں کے اوپر نا اب بہت زیادہ یہاں پہ اسٹرکٹنیس ہونے والی ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو 2 انسیڈنٹ یہاں پہ بچوں سے ریلیٹڈ ہوئے ہیں اور ایشین کمیونٹی کے بچوں سے ریلیٹڈ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب اس کے ان انسیڈنٹس کے بعد یہاں پہ رہنے والے جو باقی کے پاکستانی پیرنٹس ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر اب کیا ایفیکٹس جو ہیں وہ مرتب ہوں گے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لیکن جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار یہ بات ضرور کہوں گی کہ
کہ یہ مووی جو ہے نا، جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی، مسز چیٹرجی ورسز ناروے، یہ مووی آپ لوگ نا لازمی دیکھیں۔ اور میں پھر سے کہوں گی کہ یہ ایک سچا ریئل انسیڈنٹ ہے، اور انڈین لڑکی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تھا، انڈین مدر کے ساتھ، اور یہ ایک ریئل واقعہ ہے۔ اس کو آپ لوگ ہلکا نہ لیں، یہ بہت ایک لمحہ فکریہ ہے پیرنٹس کے لیے یہاں پہ۔ اور اگر آپ لوگ واقعی میں یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں، تو ان سوشل سیکیورٹی والے چکروں سے بچنے کے لیے نا اب ہم پیرنٹس کو جو ہے نا وہ خود سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ چلیں جی، تو ملیں گے آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔